آپ لوگ تشریف رکھیے. میں دیکھیے کوئی دعویٰ نہیں ہے. ان تین شاعروں کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ میں گزشتہ 15-20 برس سے ادبی محافل پہ لکھ رہا ہوں اخباروں میں، اور میں نے محسوس کیا کہ ان تین شاعروں کو بڑا سمجھے جانے کے باوجود، اچھا شاعر سمجھے جانے کے باوجود ان کا بہت کم ذکر ہوتا ہے ادبی محافل میں. اس لیے میں نے یہ تین شاعر، یعنی کراچی لٹریچر فیسٹیول، ادب فیسٹیول، اردو کانفرنس وغیرہ جو ہوتی ہیں، ان میں ان شاعروں کا ذکر میں نے کم سنا ہے. ان کے انتخاب کا سبب صرف یہی تھا کہ ان کے بارے میں بات کی جائے. بات تو کیا ہوئی، لیکن ان کی صرف شاعری سنی جائے. تو میں چونکہ وقت کہا گیا ہے کہ میرے پاس 15 سے 20 منٹ ہیں، تو میں جو نثر ان کی لایا تھا اس کو چھوڑتا ہوں اور میں اختر الایمان سے شروع کرتا ہوں. نظم ہے تبدیلی. اس بھرے شہر میں کوئی ایسا نہیں جو مجھے راہ چلتے کو پہچان لے اور آواز دے او بے او سر پھرے. دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر وہیں گرد و پیش اور ماحول کو بھول کر گالیاں دیں، ہنسیں، ہاتھا پائی کریں. پاس کے پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ کر گھنٹوں ایک دوسرے کو سنیں اور کہیں، اور اس نیک روحوں کے بازار میں میری یہ قیمتی بے بہا زندگی ایک دن کے لیے اپنا رخ موڑ لے. کل کی بات. ایسے بیٹھے تھے، ادھر بھیا تھے دائیں جانب. ان کے نزدیک بڑی آپا شبانہ کو لیے اپنی سسرال کے کچھ قصے، لطیفے، باتیں یوں سناتی تھی، ہنسے پڑتے تھے سب. سامنے اماں وہیں کھولے پٹاری اپنی، منہ بھرے پان سے سمدھن کی انہی باتوں پر جھنجھلاتی تھی، کبھی طنز سے کچھ کہتی تھیں. ہم کو گھیرے ہوئے بیٹھی تھی نعیمہ شہناز. وقفے وقفے سے کبھی دونوں میں چشمک ہوتی. حسب معمول سنبھالے ہوئے خانہ داری منجلی آپا کبھی آتی تھی، کبھی جاتی تھیں. ہم سے دور ابا اسی کمرے کے کونے میں کاغذات اپنے اراضی کے لیے بیٹھے تھے. یک بیک شور ہوا، ملک، نیا ملک بنا، اور ایک آن میں محفل ہوئی درہم برہم. آنکھ جو کھولی تو دیکھا کہ زمین لال ہے سب. تقویت ذہن نے دی، ٹھہرو، نہیں خون نہیں، پان کی پیک ہے، یہ اماں نے تھوکی ہوگی. بیٹے نے کہا. ایک شب خیز نے یہ سوچ کے اس دنیا کا سلسلہ یوں ہے کہ جو باپ ہے بیٹا ہو وہی اپنے ہمراہ لیا لخت جگر کو ایک رات، راہ ماری کے لیے چل پڑا تاریکی میں. دونوں چپ چاپ چلے جاتے تھے آگے پیچھے. جب نکل آئے بہت دور تو ایک سمت کہیں باپ نے رک کے کسی گھر کی طرف دیکھا. کہا، وہ جو گھر ہے نا، دیا رکھا ہے کھڑکی میں جہاں، میں نے اس گھر کو کئی بار کیا ہے تاراج. سن کے بیٹے نے کہا باپ سے، لیکن بابا پھر یہ کیوں ہے کہ اندھیرا ہے ہمارے گھر میں اور اس گھر میں ابھی تک بھی دیا جلتا ہے؟ لطیفہ، ان اختر الایمان کی آخری نظم لطیفہ. یہ سوچتے ہی رہے ہم کہ زندگی کیا ہے. کوئی صحیفہ ہے پروردگار کا لکھا، کوئی معمہ ہے یا حرف الفت و راحت، جمال گاہ کے مقتل ہے آرزوؤں کا. کوئی حبیبہ ہے، قحبہ ہے، کون ہے، کیا ہے. کوئی لطیفہ ہے سننے کا یا سنانے کا. جواب پانے کی باری جب اپنی آئے گی تو کیا تماشا ہے، اس وقت ہم نہ ہوں گے یہاں. مصطفیٰ زیدی کی کتاب کوہ ندا
اس میں سے میں ایک ان کی نثر کا تھوڑا سا ٹکڑا پڑھ کے پھر ان کی نظمیں پڑھوں گا۔ مصطفیٰ زیدی لکھتے ہیں، اپنی کم علمیت بلکہ جہالت کے باوجود جس ملک میں میں رہتا ہوں وہاں میں پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہوں، اور جن لوگوں سے ملا جلا ہوں ان سے میں نے اکثریت کو اپنے سے بھی زیادہ بے مایہ پایا ہے۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کا متمدن حصہ جس بلند شاعری کا طالب ہے وہ میرے بس میں نہیں، اور میرا اپنا ملک جس قسم کی شاعری کا عادی ہے وہ بھی میرے بس میں نہیں۔ ریکگنیشن کے بغیر ہمیشہ ہمیشہ شعر کہتے رہنا ناممکن ہے۔ میں نے کئی ایسے شعراء سے زیادہ اچھے شعر کہے ہیں جنہیں ناقدوں نے ریکگنائز کیا ہے۔ یقیناً میری ذات یا میرے شعر یا دونوں میں کوئی ایسا عیب ہے جو اسے قابل اعتنا نہیں سمجھ گیا۔ 10-15 سال تک جھک مارنے کے بعد جب میں نے وزیر آغا کی نئی شاعری پر ایک دبیز کتاب دیکھی جس میں چھوٹے سے چھوٹے شاعر کا ذکر تھا لیکن میرا نام تک نہیں تھا تو میرا دل ٹوٹ گیا۔ جب 10-15 سال کی شاعرانہ بادیہ پیمائی کا یہ نتیجہ ہے تو آئندہ کس کے لیے شعر کہے جائیں اور ان کی کیا ضرورت ہے؟ میں شاعری اور سرکاری ملازمت دونوں میں مسفٹ ہوں۔ جن لوگوں میں ملنے جلنے سے شاعر حلقہ شعراء میں قابل قبول ہوتا ہے ان کو میں کبھی ملا ہی نہیں، یا ملا تو رسماً۔ اسی طرح سول سروس آف پاکستان میں مشکل سے میرے 2 یا 3 رفیق ہیں۔ اس طرح تارک الدنیا ہو کر رہنے میں سراسر قصور میرا ہے۔ کچھ دل میں یہ گمان بھی ہے کہ اکثر شعراء مجھے اس لیے ملے ہیں کہ میں سرکاری افسر ہوں، اور اکثر سرکاری افسر مجھے اس لیے ملے ہیں کہ ان کی ڈرائنگ روم کی نشستوں میں میرا شاعر ہونا ان کے تفنن طبع کا باعث ہے۔ میرے ملک کے معاشرے میں اپنے جامد نظریے کے علاوہ کسی اور نظریے کو قبول کرنا تو کیا برداشت کرنے تک کا ظرف نہیں۔ جوش ملیح آبادی جیسے جید عالم اور کبیر شاعر یہاں حکومت اور عوام دونوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے رہے ہیں۔ میں اور میرے تمام ہم عصر ان کی قدموں کی خاک بھی نہیں۔ لہٰذا جب معاشرہ ایک فرد کو قبول نہ کرے اور فرد اس معاشرے سے مصالحت پر آمادہ نہ ہو تو شعر لکھتے رہنا جیسی عبث اور فضول کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ آخری بار ملو، آخری بار ملو ایسے کہ جلتے ہوئے دل راکھ ہو جائیں، کوئی اور تقاضا نہ کریں، چاہ کے وعدہ نہ سلے، زخم تمنا نہ کھلے، سانس ہموار رہے، شمع کی لو تک نہ ہلے، باتیں بس اتنی کہ لمحے انہیں آ کر گن جائیں، آنکھ اٹھائے کوئی امید تو آنکھیں چھن جائیں۔ اس ملاقات کا اس بار کوئی وہم نہیں جس سے ایک اور ملاقات کی صورت نکلے۔ اب نہ ہے جان و جنوں کا، نہ حکایات کا وقت، اب نہ تجدید وفا کا، نہ شکایات کا وقت، لٹ گئی شہر حوادث میں متاع الفاظ، اب جو کہنا ہے تو کیسے کوئی نوحہ کہیے، آج تک تم سے رگے جاں کے کئی رشتے تھے، کل سے جو ہوگا اسے کون سا رشتہ کہیے، پھر نہ دہکیں گے کبھی عارض و رخسار، ملو ماتمی ہیں دم رخصت در و دیوار، ملو پھر نہ ہم ہوں گے نہ اقرار نہ انکار، ملو آخری بار ملو۔ سپردگی کا یہ عالم، سپردگی کا یہ عالم کہ جیسے نغمہ و رنگ، ہوا زمین فضا بے کراں خلا آفاق، تمام عالم روحانیاں تمام حواس پگھل کے حلقے یک آرزو میں ڈھل جائیں، ہر ایک پور میں کھل جائیں سینکڑوں گرہیں، ہر ایک قطرہ شبنم میں سوز قلزم ہو، رچی ہوئی ہے بدن میں لہو کی قوس قزح، یقین ہی نہیں آتا کہ جیسے یہ تم ہو اور ایک ہم ہیں شکار ہزار اندیشہ، تمام کرب و تجسس تمام وہم و گمان، زباں پہ قفل طلسمات و روز و شب ڈالے، خیال و خواب کی آہٹ سے چونکنے والے، کوئی رفیق جنوں کوئی ساعت مرہم، روایتاً بھی نہ دیکھے ہماری سمت کہ ہم ہزار مصلحتوں کو شمار کرتے ہیں، تب ایک زخم جگر اختیار کرتے ہیں۔ بزدل،
آج ایک افسروں کے حلقے میں ایک ماتوب ماتحت آیا، اپنے افکار کا حساب لیے، اپنے ایمان کی کتاب لیے۔ ماتحت کے ضعیف آنکھوں میں ایک بجھتی ہوئی ذہانت تھی، افسروں کے لطیف لہجے میں قہر تھا، زہر تھا، خطابت تھی۔ یہ ہر ایک دن کا واقعہ اس دن صرف اس اہمیت کا حامل تھا کہ شرافت کے زوم کے باوصف میں بھی ان افسروں میں شامل تھا۔ شہناز سے جو مصطفیٰ زیدی کا تعلق تھا وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ کوہ ندا میں کوئی 6 نظمیں ہیں شہناز کے لیے، ان میں سے میں صرف 2 مختصر، کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ فنکار خود نہ تھی، میرے فن کی شریک تھی، وہ روح کے سفر میں بدن کی شریک تھی، اترا تھا جس پہ باب حیا کا ورق ورق، بستر کے ایک ایک شکن کی شریک تھی، وہ ایک اعتبار سے آتش، میں ایک اعتبار سے آتش پرست تھا، وہ سارے زاویوں سے چمن کی شریک تھی، وہ ہم جلی سے سانحہ زحمت نشاط، آسائش صلیب و رسن کی شریک تھی، ناقابل بیان اندھیرے کے باوجود میری دعائے صبح وطن کی شریک تھی، دنیا میں 1 سال کی مدت کا قرب تھا، دل میں کئی ہزار قرن کی شریک تھی۔ شہناز: خود کو تاراج کرو، زندگیاں کم کر لو، جتنا چاہو دل شوریدہ کا ماتم کر لو، تاب وحشت کسی صحرا کسی زندہ میں نہیں، اس قدر چارگری وقت کے امکان میں نہیں، خاطر جاں کے قرینے تو کہاں آئیں گے، صرف یہ ہوگا کہ احباب بچھڑ جائیں گے، گھر جو اجڑے تو سنورتے نہیں دیکھے اب تک، گھر جو اجڑے تو سنورتے نہیں دیکھے اب تک، ایسے ناسور تو بھرتے نہیں دیکھے اب تک۔ وقت ہے تو میں یہ ایک نظم مجھے مصطفیٰ زیدی کی بہت پسند ہے، یہ آخری مصطفیٰ زیدی کی آخری نظم۔ ریستوران میں ہم ایک چائے کی میز پر آ کر عشق کا قصہ لے بیٹھے تھے، ہر خاتون بڑی کومل تھی، مرد نہایت دل والے تھے، معتبران شہر میں ایک نے اس کو فلاطونی ٹھہرایا، ان کی شریک حیات نے اس پر طنز سے جی اچھا فرمایا، پادریوں میں ایک یہ بولے عشق گھریلو ہو نہ تو اس سے نظم شکم برہم ہوتا ہے، ایک لڑکی نے پوچھا کیسے؟ ایک خاتون نے یہ فرمایا عشق میں ہے تلوار کی تیزی، اور اسی دوران میں اٹھ کر چائے کی پیالی شوہر کو دی، ایک گوشہ بالکل خالی تھا، تم بھی جو آ جاتی ہم مل رہے تھے، عشق کا مطلب سب پا جاتے، گو ہم منہ سے کچھ بھی نہ کہتے۔ مجاز کی تحریر مجھے ان کی نثر نہیں ملی، تو عصمت چغتائی نے، عارف صاحب، عصمت چغتائی نے مجاز پہ ایک مضمون لکھا ہے، اس کے 2 پیراگراف اور پھر مجاز کی ایک نظم، یہ عصمت چغتائی ہے۔ مجاز کی زندگی کی طرح ان کی صورت شکل بھی کچھ الجھی الجھی سی ہے، لفظوں میں نقش و نگار کو ڈھالنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا ہوا میں دائرے کھینچنے کی کوشش کرنا، تاثرات کے چہرے پر وہ ہمہ ہمی ہے کہ نقش و نگار کچھ سے کچھ بن کے رہ گئے ہیں، آنکھیں تو ہیں مگر یہ اندازہ از حد مشکل ہے کہ ان کی تہ میں کیا ڈوبا ہوا ہے، ایک مبہم سی یاس و نا امیدی، مگر ساتھ ساتھ کچھ بنانے کا ارمان، کچھ ڈھانے کا حوصلہ، کچھ الجھنیں اور پریشانیاں جو آج کل کے ہر نوجوان کا آبائی حق بن کر چمٹ گئی ہیں، اور ایک ناک جو ستواں ہونے کی حد سے کب کی گزر چکی ہے، جس کی ہڈی شاید بڑھ رہی ہے اور چمڑا چھوٹا پڑتا جاتا ہے، اور نہایت ڈرپوک قسم کا سہما ہوا دہانہ جو اپنے مالک کے سریع الحس اور جذباتی ہونے کا علم بردار ہے۔ مجاز عجیب قسم کا بزدل ہے، ویسے تو قلم کے بلبوتے پر وہ خون کی آندھیاں چلوا سکتا ہے، سرخ طوفان لا سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے سامنے ایک منی سی چوہیا کی ٹانگ میں ڈورا باندھ کر کھردری سڑک پر گھسیٹیں تو وہ رو پڑے گا۔
پچھلے دنوں جب ملک میں فسادات اور جیتے جیتے خون کی ہولی کھیلی گئی تو وہ دماغی طور پر سہم کر کونے میں دب گیا۔ دنیا کو ایک رشتے میں بندھا ہوا دیکھنے کی آرزومند آنکھوں سے جب انسانی کھوپڑیاں سڑک پر پتھروں سے ناریل کی طرح پھوٹتی دیکھیں تو اس کی روح تک لرز اٹھی۔ وہ کئی گھنٹے بے ہوش رہا۔ ناک نقشے کے حساب سے بھی ہاتھ پیر بھی ہیں، بال جی بھر کے ملے ہیں، جن کے ایک کنارے پر کسی زمانے میں سفید کھدر کی ایک ٹوپی اس طرح معلق رہا کرتی تھی کہ ہر وقت یہی معلوم ہوتا تھا کہ اب گری اور شاید غریب کہیں گر پڑی، اور اس کی جگہ بالوں والے چائے پوشی سے ملتی جلتی کیپ نے لے لی، لیکن وہ بھی کہیں لال پیلی آندھیاں اڑا لے گئیں۔ یہ مجاز اپنا تعارف خود کروا رہے ہیں، اسرار الحق مجاز۔ خوب پہچان لو اسرار ہوں میں، خوب پہچان لو اسرار ہوں میں، جن سے الفت کا طلبگار ہوں میں۔ عشق ہی عشق ہے دنیا میری، فتنہ عقل سے بیزار ہوں میں۔ عشق ہی عشق ہے دنیا میری، فتنہ عقل سے بیزار ہوں میں۔ زندگی کیا ہے گناہ آدم، زندگی کیا ہے گناہ آدم، زندگی ہے تو گنہگار ہوں میں، زندگی ہے تو گنہگار ہوں میں۔ رشک صد ہوش ہے مستی میری، ایسی مستی ہے کہ ہوشیار ہوں میں، ایسی مستی ہے کہ ہوشیار ہوں میں۔ کفر و الحاد سے نفرت ہے مجھے، کفر و الحاد سے نفرت ہے مجھے، اور مذہب سے بھی بیزار ہوں میں۔ اہل دنیا کے لیے ننگ سہی، رونق انجمن یار ہوں میں۔ میری باتوں میں مسیحائی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بیمار ہوں میں۔ حور و غلماں کا یہاں ذکر نہیں، نوع انسان کا پرستار ہوں میں۔ ایک لپکتا ہوا شعلہ ہوں میں، ایک چلتی ہوئی تلوار ہوں میں۔ آخری نظم میں ایک چھوٹی سی مجاز کی نظم پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ اس کا عنوان ہے شرارے۔ خود کو بہلانا تھا آخر خود کو بہلاتا رہا، میں بائیں سوزے دروں ہنستا رہا، گاتا رہا۔ مجھ کو احساس فریب رنگ و بو ہوتا رہا، میں مگر پھر بھی فریب رنگ و بو کھاتا رہا۔ میری دنیائے وفا میں کیا سے کیا ہونے لگا، ایک دریچہ بند مجھ پر ایک واہ ہونے لگا۔ ایک نگار ناز کی پھرنے لگیں آنکھیں مجاز، ایک بت کافر کا دل درد آشنا ہونے لگا۔ عین ہنگامے طرب روح طرب تھرا گئی، دفتن دل کے افق پر ایک گھٹا سی چھا گئی۔ ایک آغوش تمنا کا تقاضا دیکھ کر ایک دل کی سرد مہری بھی مجھے یاد آ گئی۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ پیرزادہ سلمان۔ مجاز اختر الایوان اور مصطفیٰ زیدی صاحب کا کلام پڑھ رہے تھے پیرزادہ سلمان، بہت بہت شکریہ۔ اور پیرزادہ سلمان نے ثابت کیا کہ جس قدر ان کی تحریر خوبصورت ہے اسی طرح ان کی پڑھنت بھی بہت عمدہ ہے۔ بہت ساری تالیاں پیرزادہ سلمان کے لیے۔